آج بڑے بڑے صحافیوں نے بھی نیشنل ٹی وی پہ آ کے پوری دنیا کے سامنے بول دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو میلاد پاک کے حوالے سے جو پروگرام ہے وہ ایک ڈھونگ ہے، ایک ڈرامہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلام ہے بول ٹی وی کو، سلام ہے سمیع ابراہیم صاحب کو۔ یقین مانے کہ سمیع ابراہیم صاحب نے آج حق ادا کر دیا، بہت دلیرانہ رپورٹنگ کی اس نے، عوام کی توقعات سے بڑھ کر جو رپورٹنگ کی سمیع ابراہیم صاحب نے، اس کو جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ خاص کر عمران جتنی بھی رپورٹنگ ہے سمیع ابراہیم صاحب کی، اس کے ایک ایک لفظ کی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن اس میں اپنی رپورٹنگ میں دو باتیں بہت زبردست کی سمیع ابراہیم صاحب نے، جس کی وجہ سے مجھے رات کو 1 بجے ویڈیو بنانا پڑی، حالانکہ میں نے صبح کا بھی انتظار نہیں کیا۔ سمیع ابراہیم صاحب کی جو دلیری ہے، جو بہادری ہے، وہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے، اور اس کے اوپر ڈیٹیل سے میں بات کروں گا۔ جو اس نے آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھرنے کے بیچ میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کا جو اصلی چہرہ تھا نا، جو اصل اس کا مقصد ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے عیاں کر دیا۔ تحریک لبیک کا ایک چھوٹا سے چھوٹا کارکن سے لے کے اس کی لیڈرشپ تک جو عمران خان صاحب کے بارے میں سوچ رکھتی ہے، وہ آج سمیع ابراہیم نے بیچ بازار میں کھڑے ہو کے پوری دنیا کو الیکٹرانک میڈیا پہ کھڑے ہو کے بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سمیع ابراہیم صاحب کا وہ ویڈیو کلپ دیکھو، پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سمیع ابراہیم صاحب نے تو اشارہ دیا ہے نا، میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ سمیع ابراہیم صاحب کا وہ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ درود و سلام کے نمازی پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں اور محبت سے ملتے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں اتنی محبت سے یہ لوگ ملے کہ مجھے شرم آ رہی تھی، میں گناہگار آدمی ہوں۔ خادم حسین رضوی اور اس کے بعد علامہ سعد رضوی، انہوں نے یہ پرچم اٹھایا، تو پھر اس کے بعد آپ نے وعدہ توڑ کے ان کو گرفتار کیا، نظر بند کر دیا۔ تو آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ عاشق رسول ہیں۔ چلے آپ ملمہ کاری کر رہے ہیں، اس چیز کو چھپانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم پھر بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ آپ خوشی تو میرے آقا کی ولادت کی منا رہے ہیں، خوش ہیں۔ لیکن سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ کی بتیاں ہیں، یہ جو اس دفعہ کے جشن ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ دبانا، لوگوں کی توجہ کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ لوگ سعد رضوی کی گرفتاری کا سوال نہ کریں، لوگ لبیک کی بات نہ کریں۔ کیا ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی نیت بھی اچھی کریں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب کیا کہتے ہیں کہ جب میں دھرنے میں پہنچا تو لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی، اتنی محبت سے پیش آئے، حالانکہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں، لیکن ان کی عزت اور رسپیکٹ دیکھ کر مجھے شرم محسوس ہونے لگی کہ یار میں تو ایک گناہگار آدمی ہوں، مجھے اتنی عزت اور رسپیکٹ کیوں مل رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا میں نے اچھا کام کیا؟ نہ تو میری داڑھی ہے، نہ میں تہجد پڑھتا ہوں، نہ میں مولوی ہوں، نہ کچھ مدرسے کا ہوں۔ لوگ اتنی محبت، یہ بڑی بڑی داڑھیوں والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، کیوں؟ تو اس نے وہ جواب دیا جو بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عزت اس کی ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے گا۔ اگر مجھے کسی سگنل پہ کھڑا کر دو تو لوگ مجھے 10 روپے بھیک میں نہیں دیں گے، لوگ میرے ویل چیئر کو کیوں بوسہ لیتے ہیں، اس کو کیوں چومتے ہیں؟ تو آج سمیع ابراہیم صاحب بھی وہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو مجھے عزت مل رہی تھی نا، یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مل رہی تھی، کیونکہ میں نے ناموس کے لیے آواز اٹھائی۔ جو ناموس کے پیرادار ہیں، جو ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، ان کا ساتھ دیا ہے۔ جب پوری میڈیا منہ موڑ گئی تھی، سب لبرل مافیا، میڈیا مافیا ان کی کوریج نہیں کر رہے تھے، تو میں ان کے لیے آواز اٹھاتا تھا۔ تو آج اس آواز اٹھانے کی وجہ سے آج مجھے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت دے رہے ہیں، رسپیکٹ مجھے کر رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے اصل مجھ کو جو عزت مل رہی ہے، اس عزت کی یہ وجہ ہے۔ اور ایک آدمی میلاد پاک کا پروگرام کر رہا ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں ہے، سب لوگ اس کو ڈرامہ کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب، آپ جو میلاد کا پروگرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی نیت جیسی بھی ہے، خوشی ہم کو پھر بھی ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، لیکن یہ آپ ڈھونگ کر رہے ہیں، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ آپ کا
کوئی مقصد کوئی مطلب ہی نہیں ہے میلاد پاک سے. آپ یہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ دکھاوا کر رہے ہیں کہ میں سچا عاشق رسول ہوں, میں حقیقی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لانا چاہتا ہوں, میں نظام مصطفیٰ لانا چاہتا ہوں, جب میں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو بنانا چاہتا ہوں. تو عمران خان صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے آپ کے فریب کو. یہ آج سمیع ابراہیم صاحب نے جرات کا مظاہرہ کیا, بہادری کا مظاہرہ کیا. تو ناظرین, یہ جو الفاظ سمیع ابراہیم صاحب کے تھے, یہ تو تحریک لبیک کا ہر کارکن ہے وہ یہی کہتا ہے. جو بھی تحریک لبیک کو سپورٹ کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب دکھاوا کرتے ہیں. اس سے پہلے جو اس نے رحمت للعالمین کانفرنس کی, اس میں بھی اس نے کہا ہے کہ میں رحمت للعالمین اتھارٹی بنانے کے لیے جا رہا ہوں, چھوٹے بچوں کو تعلیم دے گا. اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سی ویڈیو بنائی ہے. تو وہ 3 گھنٹے کا پروگرام تھا, عمران خان صاحب نے اس میں شرکت کی. اور آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں 12 ربیع الاول کے حوالے سے, عمران خان صاحب نے 2.5-3 گھنٹے اس پروگرام میں شرکت کی اور یہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی کہ میں سچا عاشق رسول ہوں. حالانکہ سچے جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, ان کے ساتھ یہ مسلسل یہ حکومت زیادتی کر رہی ہے, دھوکہ دہی سے کام لے رہی ہے, وعدہ خلافی ان کے ساتھ کر رہی ہے. اور یہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں میلاد پاک کا پروگرام کر رہا ہوں, لوگ میری تعریف کریں گے. تو اس کی تعریف کوئی نہیں کریں گے, سمیع ابراہیم نے بتا دیا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹیل سے بتاؤں گا. ناظرین, عمران خان صاحب نے 3 گھنٹے رحمت للعالمین کانفرنس میں نکال کے پوری قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی, یہ سمجھانے کی کوشش کی, یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ بھائی میں سچا عاشق رسول ہوں, مجھے فکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی, مجھے فکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی. تو عمران خان صاحب کا عشق اس ٹائم کہاں گیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر گستاخوں کے خلاف قرارداد جمع ہوئی تھی. تو 2 سیشن میں 2 بار عمران خان صاحب نہیں گیا. ابھی سوال یہ بنتا ہے, تھوڑا سا بھی جو عقل اور شعور رکھنے والا آدمی ہے, کہ عمران خان صاحب کا دنیا میں کون سا زیادہ اہم کام تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بھی بڑھ, کیونکہ جو قرارداد جمع ہوئی تھی تو وہ تو گستاخوں کے خلاف ہوئی تھی. اس لیے ہوئی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کا کوئی حق نہیں ہے پاکستان میں رہنے کے لیے, ہم فرانسیسی سفیر کو باہر نکالیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے شرکت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ نہ تو عمران خان صاحب کی یعنی کہ پارٹی کے لیول پہ یا حکومت کی طرف سے وہ قرارداد کا جو متن ہے وہ نہیں پیش کی گئی, وہ قرارداد نہیں پیش کی گئی, وہ امجد خان کے انڈیویجول ایک عام شہری کے حیثیت سے قرارداد پیش کی گئی, اور اس میں عمران خان صاحب نے بھی شرکت نہیں کی اور شیخ رشید نے بھی شرکت نہیں کی. پھر 2-3 دن کے بعد پھر سیشن بلایا گیا, پھر اس کے اوپر بحث ہوئی, پھر عمران خان صاحب نہیں گیا اور شیخ رشید نہیں گیا. تو اس ٹائم عمران خان صاحب کا عشق کہاں گیا تھا؟ اس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عمران خان صاحب کی کہاں گئی تھی؟ اس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ اپنا جذبہ ظاہر کرتا ہے, لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں سچا عاشق رسول ہوں, تو وہ کہاں گئے تھے؟ جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا, 40,000 علماء اکرام کو جیل میں ڈالا گیا تھا, اور وہ آسیہ ملونہ جس کے ہسبینڈ نے اس کے خلاف گواہی دینے سے, اس کے حق میں گواہی دینے سے انکاری ہو گیا تھا, اس کا ماں باپ نے اس کے حق میں گواہی دینے سے انکاری ہو گئے تھے, اس نے سیشن کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہاں میں نے گستاخی کی ہے. جب اس کو رہا کیا جا رہا تھا تو عمران خان صاحب کا عشق کہاں گیا تھا؟ BBC میں بیٹھ کے کریڈٹ لے رہا تھا کہ ہاں میں نے آسیہ کو رہا کیا ہے. امریکہ سینٹ میں یہ بحث ہوئی تھی کہ جو 2.9 ملین پاؤنڈ ہے وہ ہم پاکستان کو نہیں دیں گے جب تک آسیہ ہمارے پاس نہیں آ جاتی. تو عمران خان صاحب نے 40,000 علماء اکرام کو جیل میں ڈالا, علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ جھوٹا معاہدہ کیا اور ان کو کینیڈا کے حوالے کر دیا. تو کہاں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق؟ کہاں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت؟ اس کے بعد شکور قادیانی جو سرگودا جیل میں تھا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتا تھا, کتابیں لکھتا تھا, وہ 5 سال کی سزا بھگت رہا تھا. اس کو 3 سال بعد پاکستان سے نکال کے امریکہ کے حوالے کس نے کیا؟ سلمان تاثیر کا بیٹے کو لے کے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت کہاں تھی؟ جب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کر رہی تھی اور عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا تھا
کہ تحریک لبیک کا جو مقصد ہے ہمارا ہی وہی مقصد ہے، جو ان کی منزل ہے ہماری وہی منزل ہے، لیکن ہم فرانسیسی سفیر کو نہیں نکال سکتے کیونکہ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ گستاخی مان رہا ہے، مقصد مان رہا ہے، منزل مان رہا ہے، لیکن نکال نہیں سکتے کیوں کہ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو کہاں تھا نبی عمران خان صاحب کا؟ تو ناظرین یہ اصل وجہ ہے جو تحریک لبیک کے کارکن تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، جو سمیع ابراہیم صاحب نے آج دلیری اور بہادری سے کہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ صرف ڈھونگ کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں تاکہ عوام میرے اوپر علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کا مطالبہ نہ کرے، وہ سوال نہ اٹھائے۔ لیکن عوام پی ٹی آئی کے فالوور کی طرف بیوقوف نہیں ہے، ان کی طرف جہل نہیں ہے، ان کی طرف اندھی نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے تھے، آج بڑے بڑے صحافیوں نے بھی نیشنل ٹی وی پہ آ کے پوری دنیا کے سامنے بول دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو میلاد پاک کے حوالے سے جو پروگرام ہے وہ ایک ڈھونگ ہے، ایک ڈرامہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔